السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب المباشرہ کی چند احادیث آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی۔ چنانچہ پہلی حدیث ہے، وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی عاذل عن امراتی فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تفعل ذلك فقال الرجل اشفق على ولدها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم، رواہ مسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال انی عاذل، اور اس نے کہا کہ میں عزل کرتا ہوں۔ اور اس کا معنی اس سے پہلے بتلایا گیا، جماع کے وقت جب منی کے خروج کا وقت آتا ہے تو شرمگاہ سے نکال کر نطفے کو باہر نکال دیں، یہ اس کا معنی ہے۔ تو اس نے کہا انی عاذل عن امراتی، کہ میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں، یعنی نطفے کو جب اس کے نکلنے کا وقت آتا ہے تو باہر نکال دیتا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا لما تفعل ذلك، کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، یعنی کس سبب سے، بأي سبب تفعل ذلك، یعنی یہ تمہارا کام اور یہ عزل جو ہے یہ کیوں ہے۔ فقال الرجل، تو اس آدمی نے کہا اشفق اے اخاف، میں ڈرتا ہوں، علی ولدہا، اس کے بچے پر۔ اس سے مراد وہ بچہ ہے جو اس کے پیٹ میں ہے، تاکہ جمع کرنے کی وجہ سے ڈبل یا دو بچے نہ ہو جائے، دوسرے نطفے سے ایک اور بچہ ٹھہر جائے، اور اس طرح سے دو رحم میں بچے ہو جائیں اور دونوں کمزور ہو جائیں۔ یا پھر علی ولدہا اے الذی ترضعہ، یعنی اس بچے پر ڈرتا ہوں جو دودھ پی رہا ہے، یعنی جسے بیوی دودھ پلا رہی ہے، اس بچے پر میں ڈرتا ہوں۔ یہ بھی اس کا مطلب بیان کیا گیا۔ اور عربوں میں اس تعلق سے یہ بات بیان کی جاتی ہے، اور یہ بات مشہور تھی، اطباء نے اس دور کے یہ بات کہہ رکھی تھی عوام کے اندر، کہ اگر کوئی آدمی حالت رضاعت میں، یعنی بچہ کو جب دودھ پلا رہی ہوتی ہے عورت، اس درمیان میں جمع کرتا ہے تو اس سے دودھ خراب ہو جاتا ہے، اس سے عورت کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، اور یہ دودھ جب خراب ہوتا ہے تو بچے کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ یہ حالت حمل میں ہو جائے گی، اور پھر دودھ پلانا حالت حمل میں یہ نقصان دہ ہوگا دونوں بچوں کے لیے، یعنی جس کو دودھ پلا رہی ہے اس کے لیے بھی، اور جو حمل میں بچہ ہے اس کے لیے بھی کمزوری کا باعث ہوگا۔ تو یہ اشفقوا علی ولدہا کا معنی علماء نے مختلف بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات کو سنا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو کان ذالک ضارا، لو کان ذالک ضارا، کہ اگر یہ نقصان دہ ہوتا، ضارا نقصان پہنچانے والا ہوتا، یعنی جمع کرنا حالت ارضاء میں یا حالت حمل میں، حالت ارضاء یعنی دودھ پلانے کی جو دودھ پلانے کا جو زمانہ ہے، اس میں
جمع کرنا یا اسی طرح سے حالت حمل میں جمع کرنا یہ نقصان دہ ہوتا. ذرا فارس اور روم تو روم اور فارس والوں کو نقصان پہنچاتا، تو روم اور فارس والوں کو بھی یہ نقصان پہنچاتا، کیونکہ روم اور فارس والے بھی ایسا کرتے تھے. روم اور فارس والے ایسا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث میں اس بات کی وضاحت بیان فرمائی. آئی بات میں تو یہ نقصان دہ نہیں ہے، یعنی اس حالت حمل میں یا حالت رضاعت میں بیوی سے جمع کرنا یہ نقصان دہ نہیں ہے. اگر یہ نقصان دہ ہوتا تو روم اور فارس والوں کو بھی نقصان پہنچاتا. آئی بات میں تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حالت حمل میں یا حالت رضاعت میں جب بچے کو دودھ پلا رہی ہو ماں، اس حالت میں جمع کرنا یہ نقصان دہ نہیں ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب یہ نقصان دہ نہیں ہے تو اس سے صورت میں اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. آئی بات میں تو یہ اصل میں حدیث کا معنی اور مفہوم ہے. مؤلف کہتے ہیں رواه مسلم، اس پہ امام مسلم نے روایت کیا ہے. دوسری حدیث وان جزامہ بنت وهب رضی اللہ تعالی عنہا قالت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغیلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ثم سألوا عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي وإذا الموءودة سئلت. رواه مسلم. حضرت جزامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس اے فی جماعت، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فی اناس چند لوگوں میں، یعنی ایک جماعت کے ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. وہو یقول، اس حال میں کہ آپ کہہ رہے تھے، واو حالیہ ہے، یقول یعنی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لقد ہممت، تحقیق کہ میں نے ارادہ کر لیا، یعنی پختہ میں نے ارادہ کر لیا کہ انہا عن الغیلۃ، کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں منع کر دوں غیلہ سے، عن الغیلہ، غیلہ سے منع کر دوں. غین کے کسرا کے ساتھ ہے، اسم من الغیل، غیل سے یہ اسم ہے، غیلہ جو ہے غیل سے اسم ہے، اور غیل یہ فتحہ کے ساتھ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بیوی سے جمع کرنا اس حالت میں کہ وہ دودھ پلانے والی، یعنی دودھ پلاتی ہو بچے کو، یعنی اس کی حالت رضاعت میں بیوی سے جمع کرنا. اور اسی طرح سے اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ حالت حمل میں بیوی سے جمع کرنا، حالت حمل میں بیوی سے جمع کرنا، اور اس حال میں کہ وہ دودھ پلا رہی ہو، یعنی حالت حمل میں ہو اور دودھ پلا رہی ہو، یا صرف دودھ پلا رہی ہو اور حالت حمل میں نہ ہو، تو ان دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی غیلہ. آئی بات سمجھ. اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دونوں ہی تقریباً ایک ہی معنی اور مفہوم ہے دونوں کا، یعنی ایک ہی معنی میں ہے، چاہے حالت حمل میں جمع کیا جائے یا اسی طرح سے حالت رضاعت میں دودھ پلانے کی جو حالت ہے بچے کو، تو اس حالت میں جمع کیا جائے، دونوں کا معنی اور مفہوم ایک ہی. اور کہتے ہیں وقیل الکسر للاسم، اور کہا گیا ہے کہ کسرہ کے ساتھ اگر یہ پڑھیں گے تو یہ اسم ہوگا، اور فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ اسم مرہ ہوگا، یعنی فتحہ کے ساتھ اگر پڑھیں گے اسے تو اسم مرہ ہو جائے گا، اور
کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ اسم ہے، یعنی غیلہ یہ اسم ہے، اور غیلہ اگر پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں اس میں مرہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فتح کے ساتھ یہ صرف تا حذف ہونے کی صورت میں پڑھا جا سکتا ہے، یعنی غیر ہی پڑھا جا سکتا ہے، غیلہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی بعض علماء نے بات کہی ہے۔ بہرحال اور اس کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو چھوئے یعنی اس سے جماع کرے اس حال میں کہ وہ دودھ پلا رہی ہو، اور یہ معنی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حالت حمل میں اس سے جماع کیا جائے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیلہ کے بارے میں یہ آپ کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں غیلہ سے لوگوں کو منع کر دوں، فنظرت فی الروم، تو میں نے روم میں دیکھا اے فی اہل الروم، اہل روم کو میں نے دیکھا، وہ فارس اور فارس، اہل فارس کو میں نے دیکھا۔ روم اور فارس کے یہ بڑے تندرست اور توانا اس وقت تھے، اور اس وقت اس پر پاور تھی گویا۔ تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آئے، اور یہ کس طرح سے آئے؟ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تجارت وغیرہ کی غرض سے مدینہ کے اندر یا ادھر سے آیا کرتے تھے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، یا لوگوں کے بتانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ روم اور فارس والے اس طرح سے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو روم یا فارس میں گئے نہیں، تو وہ لوگ مدینہ آئے، یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا کہ روم اور فارس والے اس طرح سے ہیں، اور وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ آئی بات میں تو یہ اصل میں یا وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ غیلہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی بنیاد پر آپ نے فرمایا فنظرت فی الروم وفارس، میں نے روم اور فارس کو دیکھا، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ غیلہ کرتے ہیں، یعنی جب ان کی اولاد دودھ پیتی ہے یا اسی طرح سے وہ حالت حمل میں یعنی ماں کے پیٹ میں اولاد ہوتی ہے تو وہ جماع کرتے ہیں۔ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ، تو ذَلِكَ، تو یہ ان کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، یعنی جماع کرنا، ذالکہ سے اشارہ اس جماع کی جانب، یعنی جماع کرنا حالت حمل یا حالت رضاعت میں یہ ان کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، ان کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، شیئن کچھ بھی، یعنی اس سے ان کی اولاد کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ آئی بات میں تو میں نے ارادہ یہ کیا تھا اس بنیاد، لیکن چونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اس لیے میں نے اس اپنے ارادے کو ترک کر دیا، اور میں نے علی حال ہی چھوڑ دیا کہ جو اسے کرنا چاہے وہ اپنا کرے اور جو نہ کرنا چاہے وہ نہ کرے، تو اسے اس کے حال پر میں نے چھوڑ دیا اور اس سے میں نے منع نہیں کیا۔ آئی بات میں ثم سألوہ، راویہ کہتی ہیں پھر انہوں نے سوال کیا، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا عن الاصل، اصل کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک الوعد الخفی، الوعد یہ وعد خفی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ وعد خفی۔ وعد کا معنی ہے، امام نووی فرماتے ہیں دفن البنت حیتن، الوعد دفن البنت حیتن، یعنی بچی کو زندہ ہونے کی حالت میں دفن کر دینا۔ عرب لوگ بھوک اور پیاس، فاقے کی ڈر سے اور کبھی آر کی وجہ سے اپنی اولاد کو، خاص طور سے بچیوں کو زندہ دفن کیا کر دیتے تھے۔ عرب میں سے بعض قبائل، بعض لوگ اولاد کو
خاص طور سے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے آر کے سبب یا اسی طرح سے بھوک پیاس کے سبب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصل کے بارے میں فرمایا پوشیدہ طور پر زندہ درگور کیا جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نطفے کو جو ضائع کرنا ہے اصل کے ذریعے سے، اسے واد سے تعبیر فرمایا کہ یہ واد یعنی زندہ دفن کر دینا ہے، کیونکہ یہاں بھی اصل کے ذریعے سے بھی اصل مقصد وہی ہے کہ اولاد پیدا نہ ہو، اور وہاں بھی اولاد کو ختم کیا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن یاد رہے کہ یہاں اصل کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعد خفی بیان فرمایا ہے، یہ ان روایات کے خلاف ہے جو اس سے پہلے بیان کی گئی جو اس سے پہلے روایات بیان کی گئی، ان روایات کی یہ گویا کے خلاف۔ تو آپ نے فرمایا ذالک الوعد الخفی، یہ وعد خفی ہے، وہی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور یہ وہی ہے جس کا آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ اور زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ وعد خفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازل کو فرمایا کہ ازل وعد خفی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ازل کرنا یہ درست نہیں ہے، جبکہ اس سے پہلے جو روایات گزری ہیں ان سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے اس طرح کی کوئی بات نہیں بیان فرمائی کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں، یا اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات اس سے پہلے گزری، ان سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ اصل کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ آئی بات میں؟ تو یہاں یہ دونوں روایات اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپس میں ٹکراتی ہیں۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ حدیث جس میں وعد خفی اس کو کہا گیا ہے، یا اسی طرح سے جس میں ان کے تعلق سے منع فرمایا جن روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے، تو وہ محض تنزیہاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور جن احادیث کے اندر اجازت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ کیا ہے، یعنی جواز کے طور پر آپ نے بیان فرمایا کہ جائز ایسا کرنا۔ آئی بات میں؟ تو یہاں یہ بات یاد رہے کہ اصل کرنا یہ بہتر نہیں ہے، البتہ اگر کسی طرح کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اصل کرنا درست ہوگا، البتہ اس سے بچنا بہرحال بہتر ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسے وعد خفی بیان فرمایا۔ ہاں اگر کسی طرح کی کوئی ضرورت ہے، مان لیجیے بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، بچے کو کسی طرح کی تکلیف کا سبب بننے والا ہے، تو ایسی صورت میں اصل کرنا یہ جائز ہے، بچنا بہرحال اصل سے بہتر ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ احادیث اصل سے متعلق ہوئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔